بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہم اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ اس ٹاپک کو جتنا لمبا کیا جائے نا اتنا کم ہے، اس پہ جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اس زندگی میں دو طرح سے آزماتا رہتا ہے۔ لائف از اے ٹیسٹ، زندگی کے امتحان کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دو حالتوں میں آزماتا رہتا ہے بار بار، ایک اچھے حالات ایک برے حالات۔ اب ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے ان دونوں حالات میں؟ دیکھیں حالات جو بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے، انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، یہ تو دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ جو حالات اچھے ہیں چاہے جو حالات برے ہیں ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کا صرف مقصد یہی ہے کہ انسان کا رد عمل کیسا ہو جائے۔ عمل ہمارا باقی رہ جائے گا، ریئیکشن ہمارا باقی رہ جائے گا، اور جو وہ ٹیسٹ ہے، حالات ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ہمیں اس عمل کا اجر دیا جائے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہمیں دو حالتوں سے آزماتا ہے، اچھے حالات یا برے حالات۔ اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں میرا بندہ۔ اگر شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور نوازے گا، اور اگر غم، ڈیفیکلٹیز، مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ چیلنجز یہ آئیں گے لائف میں، تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ ہم سے صبر کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دکھ بھیجتا ہے تو صبر، ہمیں صبر کرنا ہے، اور جب خوشی، کوئی اچھے حالات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ عام حالات میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ایک مشکلات ہے نا، ایک ٹیسٹ ہے مشکلات والا، یہ مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو خوشی والا ہے، یہ آزمائش تھوڑی آسان ہے، لیکن اس کے برعکس ہے۔ خوشی والی جو آزمائش ہے نا، جو اچھے حالات میں اللہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، وہ مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان خوشی میں پھولے نہیں سماتا، فرعون اور قارون بننے کا خطرہ ہے، تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ غم میں پھر بھی کہیں نہ کہیں انسان اللہ سے دعا مانگ لیتا ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، مطلب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن خوشی میں تو بہت کم چانسز ہیں، شکر گزار بندے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دو حالتوں میں اس طرح آزماتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں اللہ کی مدد کانسٹنٹ ہے، اللہ کی مدد ایک جگہ سے کانسٹنٹ ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ یا اپنی نیکیوں سے اس سے کتنے دور ہے۔ جتنا ہم گناہ کریں گے ہم اس مدد سے دور ہوتے جائیں گے، لیکن جتنا ہم نیکیاں کریں گے ہمیں اس مدد سے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد کانسٹنٹ ہے، اللہ کا ہر کام ایک مقرر وقت پر ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، وہ مقرر ہے۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی اس مدد کو کب پہنچتے ہیں، کتنی جلدی ہم اللہ کی اس مدد کو اچیو کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس کے برعکس کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرتا، معاذ اللہ۔ یہ ہم نے اپنے پاؤں پہ پانی نہیں آنے دینا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم اللہ کی مدد کو کیسے پہنچتے ہیں۔ صبر کرنا چاہیے، صبر کرنے سے آتا ہے میرے بھائیوں، صبر کرنے سے آتا ہے، بولنے سے نہیں آتا۔ ایک مریض ہے، اس کے سامنے میڈیسن پڑی ہیں، اگر وہ یہی سوچتا رہے کہ یہ تو کڑوی ہیں، یہ تو زیادہ ہے، یہ میرے سے تو نہیں لی جاتی، تو وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس کو تو چاہیے کہ وہ بغیر کچھ سوچے، بس یہی سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ اس کے بعد شفا دے دے گا۔ جب وہ یہ پازیٹیو پہلو سوچے گا نا کہ مجھے شفا ہوگی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر وہ اس کو یہ کڑوی ہیں، یہ زیادہ ہیں، یہ بہانے اس کو نہیں لگیں گے۔ اسی طرح لائف میں کبھی کبھار کڑواہٹ آ جاتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں، لیکن جو بندہ یہ سوچ لیتا ہے نا کہ نہیں یار یہ میری بہتری کے لیے آیا ہے، پھر وہ یہ بہانے نہیں کرتا کہ یہ مشکل ہے، یہ تو آزمائش یہ ہے ہی میرے لیے، اللہ تعالیٰ کو صرف میں ہی ملا تھا، مطلب ایسے کفریہ جملے یا مطلب ایسے بولتا ہے، تو پھر انسان اپنی زبان سے ایسے نہیں نکالتا۔ تو یہ ایک بات ذہن سے میں رکھ لیں کہ صبر کرنے سے آتا ہے۔ دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے، ہم اس کی قیمت وصول کرتے ہیں، تو ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے، ہم اس کی قیمت دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں چیز مل جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، 10 کی ہے، 20 کی ہے، 100 کی ہے، 1000 کی ہے، جتنی کی بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے ہمیں وصول کرنی پڑتی ہے، اس کی قیمت دیں گے۔ تو اسی طرح اللہ کے اوپر اگر ہم غیبی والا ایمان لے آئیں، یؤمنون بالغیب، ہم اللہ پہ اگر غیب والا ایمان لے آئیں، وہ شعور والا ایمان، ایک حقیقی ایمان جسے کہتے ہیں، جس کی علاوت بڑی مطلب خاص ہے، شعور والا ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے لیے ایک معجزے کی طرح آئے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے معجزے آئیں، لیکن ایمان ہمارا کیسا ہے؟ ہم جب غیبی مدد چاہتے ہیں نا، تو ہم اللہ پر غیبی ایمان بھی رکھیں۔ ایک بندہ سارا اسباب
سارے توکل، سارے مطلب جو بھی ذریعے ہیں، کوششیں ہیں، وہ یہ پریکٹیکل کرتا ہے لاجیکلی کہ جو بھی ہوگا یہ بس نا یہ مٹیریل پہ ہے، یہ ہوگا تو ہوگا، یہ ہوگا، ٹھیک ہے کوشش کرنی چاہیے، لیکن ایمان اور بھروسہ یقین اللہ پہ کرنے کے بجائے وہ اس چیزوں پہ کرتا ہے نا، تو پھر یہ غیبی مدد تو نہیں ہوئی، راستے نظر نہیں آ رہا پھر بھی اللہ پہ ایمان، سارا کچھ اللہ پہ کرے گا نا، پھر دیکھ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ایمان کچا شچا جیسا بھی ہو چل جائے اور مدد ایسے منٹوں میں آ جائے، تو ایسے تو نہیں ہوگی۔ ایمان وہ تگڑا چاہیے، وہ شعور والا ایمان چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہ اس کا حقیقی ایمان ہے۔ ایمان بالغیب، آسان لفظوں میں ایمان غیب، کوئی رستہ نظر نہ رہو تو وہ بندہ کہے کہ ٹھیک ہے میرا اللہ تو ہے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے کس بات کی ٹینشن۔ جب وہ یہ ایمان رکھے گا نا، پھر اس کو آپ ولی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اس کے لیے معجزے بھی ہوں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر کام کرے گا۔ ایمان مضبوط کرو بھائی، ہمارے ایمان کمزور ہیں، تو اسی طرح ہمیں اپنی لائف کو اسی طرح لے کر چلنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی کے تحت ہو رہا ہے، ہمیں ان دو کنڈیشن میں شکر گزاری کرنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے سے آتا ہے، کب تک کرنا ہے؟ جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی ہمیں صبر کریے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایک سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔